السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ہمارا ترجمہ پھر سورہ بقرہ کی آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے کوئی تنگ دست پس مہلت دینی چاہیے اِلیٰ مَیسَرَہ، آسانی ہونے تک۔ یعنی اگر کوئی تنگ دست ہے، قرضہ لے چکا ہے وہ، تو اگر وہ قرضہ بھی نہیں لوٹا سکتا تو اللہ پاک نے فرمایا اس کو مہلت دو کہ جب تمہارے پاس ہو تب دے دینا۔ اور اگر ہے کوئی تنگ دست پس مہلت دینی چاہیے آسانی ہونے تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم معاف کر دو، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یعنی اگر تم قرضہ واپس لینا نہ چاہو بلکہ معاف کر دو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم معاف کر دو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ واتقوا یوماً، اور ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، تم لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف۔ یعنی قیامت کے دن سے ڈرو، کسی کے ساتھ بد سلوکی ظلم کرتے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن تم نے میرے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور ڈرو اس دن سے جس میں لوٹائے جاؤ گے تم اللہ کی طرف۔ ثم توفیٰ، پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی اللہ نے فرمایا اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کریں گے، جس نے جو کمایا اس کو وہی بدلہ ملے گا۔ پھر پورا دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم معاملہ کرو آپس میں، بدین، لین دین کا، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، تو تم اس کو لکھ لیا کرو۔ یہاں سے اب دوسری بات شروع ہو رہی ہے کہ اگر تم کسی سے ادھار لے رہے ہو تو اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ ادھار لیتے وقت معاملہ لکھو، تاکہ کل کوئی مسئلہ نہ ہو کہ دینے والا کہے میں نے اتنے دینے تھے، لینے والا کہے میں نے اتنے لینے تھے۔ ایسے مسئلے مسائل سے بچنے سے بہتر ہے تم اس معاملے کو لکھ لو۔ اے ایمان والو، جب تم معاملہ کرو آپس میں لین دین کا ایک مقررہ مدت تک تو تم اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، اور چاہیے لکھے تمہارے درمیان، کاتبٌ، ایک لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ یعنی لکھنے والا جو، اگر تم خود نہیں جانتے تو کسی لکھنے والے کو بلاؤ، اور لکھنے والا بھی کیا لکھے، بالکل ٹھیک ٹھیک انصاف والی بات لکھے، کمی پیشی نہ کرے لکھنے میں۔ اور چاہیے لکھے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا انصاف کے ساتھ۔ ولا یابا کاتب، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، ان یکتبا، کہ وہ لکھ دے، کما، جس طرح، علمہ اللہ، سکھایا اس کو اللہ نے، فلیکتب، پس چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ یعنی جس کو لکھنا آتا ہے، لکھا پڑھا ہے وہ انسان، وہ بھی انکار نہ کرے، نہیں بھی میں نے نہیں لکھنا۔ اللہ نے فرمایا اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے تو وہ معاملہ لکھ کر دے سکتا ہے جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے، اور نہ انکار کرے لکھنے والا کہ لکھ دے جس طرح سکھایا اس کو اللہ نے، پس چاہیے وہ لکھ دے۔ وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ بتا دے وہ، علیہ الحق، جس پر قرضہ ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ کمی کرے اس میں سے کچھ بھی۔ یعنی جس نے قرضہ دینا ہے اس کو صحیح طریقے سے بتا دے کہ بھئی آپ نے اتنا لوٹانا ہے، تو جیسے اس نے لکھا ہے اس طریقے سے اس کو بتا دے، اور نہ انکار کرے، اور چاہیے بتا دے وہ شخص جس پر قرضہ ہے، اور اللہ سے ڈرے اور نہ کمی کرے اس میں سے کچھ بھی۔ فَإِن كَانَ الَّذِي، پس اگر ہے وہ شخص جس پر قرضہ ہے وہ بے وقوف ہے، او ضعیفاً، یا کمزور ہے، او لا یستطیع، یا نہیں وہ طاقت رکھتا یہ کہ اس کو بتایا جائے، ہوا فلیملل، پس چاہیے کہ بتا دے اس کو اس کا ولی انصاف کے ساتھ۔ یعنی جس پر قرضہ ہے اس کو نہیں اتنی سمجھ، وہ بچہ ہے یا کمزور ہے یا بے وقوف ہے، تو اگر کوئی اس کا وارث ہے تو اس وارث کو بتا دے، اس وارث کو بتا دے کہ بھئی اس نے اتنا قرضہ لٹانا ہے، انصاف کے ساتھ اس کو بتائے۔ پس اگر ہے وہ شخص جس پر قرضہ ہے وہ بے وقوف ہے یا کمزور ہے یا نہیں طاقت رکھتا کہ بتایا جائے اس کو، پس چاہیے کہ بتایا جائے اس کے ولی کو انصاف کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ، اور تم گواہ بنا لو دو گواہ، مِن رِجَالِکُم، اپنے مردوں میں سے۔ یعنی لکھائی کے ٹائم کیا کرو کہ دو گواہوں کو بھی کھڑا کر لو، دو گواہ بنا لو، تاکہ کل جو ہے کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو۔
اور گواہ بنا لو 2 گواہ اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا پس اگر نہ ہو راجلین 2 مرد، فراجل تو 1 مرد، وامرأتان اور 2 عورتیں، ممن ترضون جن کو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہی کے لیے۔ یعنی اگر 2 مرد کسی ایسی جگہ پہ ہو 2 مرد نہیں ہے تو ایسا کر لو کہ 2 عورتیں لے لو اور 1 مرد کر لو۔ پس اگر نہ ہوں 2 مرد پس 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم پسند کرتے ہو گواہی کے لیے، ان تضل احداہما یہ کہ بھول جائے ان میں سے ایک، پس یاد کروا دے ان میں سے ایک دوسری کو۔ یعنی 2 عورتیں کیوں رکھنی ہیں؟ کیونکہ عورتیں کہتے ہیں کہ اکثر جو ہیں وہ کم فہم ہوتی ہیں، کم سمجھ والی ہوتی ہیں، اس لیے اگر کسی ایک کو کوئی بھول جائے تو شاید دوسری اس کو یاد کروا سکے کہ معاملہ ایسے ہوا تھا، ایسے لکھا گیا تھا۔ بس اگر بھول جائے ان میں سے ایک تو یاد کروا دے ان میں سے ایک دوسری کو۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا اور نہ انکار کرے گواہ جب بلایا جائے۔ اب دوسری بات کیا ہے کہ جب قرضہ لوٹانے کا ٹائم آ گیا ہے اور اگر اس کو بلایا جا رہا ہے تو اس وقت وہ انکار نہ کرے بلکہ ٹائم پہ پہنچے، اور نہ انکار کرے گواہ جب اس کو بلایا جائے۔ وَلَا تَسْأَمُوا اور نہ تم سستی کرو، ان تکتبوہ کہ تم لکھو وہ معاملہ، صغیراً چھوٹا ہو، او کبیراً یا بڑا ہو، الی اجلہ اس کی مدت تک۔ یعنی اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ معاملہ چھوٹا ہو بڑا ہو جیسا بھی ہو اس کو لکھنے میں سستی نہ کرو بلکہ اس کو لکھ کے اپنے پاس رکھ لو اس قرض کو، اور نہ تم سستی کرو اس کو لکھنے سے، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجلہ اس کی مدت تک۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔